پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے کنارے ایک بڑے گھر میں ایک بہت طاقتور بیل باندھا رہتا تھا۔ اس بیل کا نام کالا بادشاہ تھا اور سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن اچانک اس کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی اور وہ غصے میں دوڑنے لگا، گھر کے برتن توڑنے لگا، لوگ چیخنے لگے اور پھر بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بیل اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ ہر چیز کو سینگ مار رہا تھا۔ پورے محلے میں خوف پھیل گیا اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکا۔ لوگ دروازے بند کر کے گھروں میں چھپ گئے، مگر بیل مزید خطرناک ہو گیا۔ وہ صحن میں کھڑی گاڑیوں کو الٹنے لگا اور لکڑی کے دروازے توڑنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت خوف سے رونے لگی کیونکہ اس کا پوتا بہر رہ گیا تھا۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا بہادر بچہ علی آگے بڑھا اور سب کو حیران کر دیا۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مگر اس کے چہرے پر ہمت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر آج نہ روکا تو سب کو نقصان پہنچ جائے گا۔ علی آہستہ آہستہ بیل کے سامنے جانے لگا جبکہ سب لوگ اسے روک رہے تھے۔ بیل زور زور سے زمین پر پاؤں مار رہا تھا اور غصے میں سانس لے رہا تھا۔ علی نے ایک لمبی چادر اٹھائی اور احتیاط سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس نے کوشش کی کہ بیل کی توجہ اپنی طرف کر لے تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بیل نے اچانک غصے سے زوردار آواز نکالی اور علی کی طرف دوڑ پڑا۔ لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی اور سب کی سانسیں رک گئی۔ علی فوراً ایک طرف ہٹا اور بیل دیوار سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ دیوار کے کچھ حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ بیل مزید غصے میں آ گیا اور دوبارہ علی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ علی بھاگتے ہوئے بچوں کو ایک محفوظ کمرے کی طرف لے گیا۔ اس کی ہمت دیکھ کر کچھ لوگ بھی باہر نکل آئے اور مدد کرنے لگے، مگر کوئی بھی اتنا قریب نہیں جا رہا تھا کہ جتنا علی قریب جا چکا تھا۔ بیل اب گھر کے بڑے صحن میں کھڑا زور زور سے غصہ دکھا رہا تھا۔ اس کی گردن کی زنجیر زمین پر گھسٹ رہی تھی اور خوفناک آواز نکال رہی تھی۔ علی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ دیوار کے پاس خوف سے کھڑا کانپ رہا ہے۔ اگر بیل وہاں پہنچ جاتا تو وہ بچہ شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ علی فوراً دوڑتا ہوا اس بچے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک کمزور بچہ اتنی ہمت کیسے کر رہا ہے۔ بیل پوری رفتار سے علی کی طرف بڑھا اور زمین ہلتی محسوس ہونے لگی۔ علی نے جلدی سے پاس پڑی بڑی لکڑیاں اٹھائیں اور خود کو سنبھالا۔ اس نے لکڑی زمین پر زور سے ماری تاکہ بیل کا دھیان بدل جائے۔ بیل ایک لمحے کے لیے رکا اور غصے سے اپنی گردن ہلانے لگا۔ اسی موقع پر وہ چھوٹا سا جو بچہ تھا وہاں سے بھاگ کر محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ لوگوں نے سکون کی سانس لی مگر خطرہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اچانک بیل نے دوبارہ حملہ کیا اور اسی بار پہلے سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ علی پیچھے ہٹا مگر اس کا پاؤں پانی پر پھسل گیا اور وہ گر پڑا۔ سب لوگ خوف سے چیخ اٹھے کیونکہ بیل سیدھا اس کی طرف آ رہا تھا۔ علی نے زمین سے مٹی اٹھا کر بیل کی آنکھوں کی طرف پھینک دی۔ بیل چند لمحوں کے لیے رک گیا اور غصے میں سر ہلانے لگا۔ اسی دوران علی جلدی سے اٹھا اور ایک ستون کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ گھر کے مالک نے پولیس اور جانور پکڑنے والوں کو فون کر کے دیا مگر ان کے آنے تک پورا محلہ خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ علی مسلسل بیل کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی بہادری دیکھ کر بڑے بڑے آدمی بھی حیران رہ گئے۔ بیل بار بار غصے سے حملہ کرتا مگر علی سمجھداری سے بچ جاتا۔ لوگ دل ہی دل میں اس ننھے بچے کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور صحن کی زمین پھسلنے لگی۔ بیل بارش میں مزید بے قابو ہو گیا اور زور زور سے دوڑنے لگا۔ علی نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے جہاں سے بیل باہر جا رہا تھا۔ اگر وہ سڑک پر نکل جاتا تو بہت سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ علی پوری طاقت سے دوڑ کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت اس کے دل میں صرف دوسروں کی حفاظت کا خیال تھا۔ بیل غصے سے سیدھا علی کی طرف بڑھا اور سب لوگ چیخنے لگے۔ علی نے جلدی سے بڑی چادر بیل کے سامنے پھیلا دی تاکہ وہ رک جائے۔ بیل چند لمحے الجھا اور اپنی رفتار کو کھو بیٹھا۔ اسی وقت جانور پکڑنے والے لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جال پھینکا۔ کافی کوشش کے بعد آخر کار بیل کو قابو میں کر لیا گیا۔ پورا محلہ خوشی سے چیخ اٹھا اور سب نے علی کی بہادری کی تعریف کی۔ بیل کو قابو میں کرنے کے بعد بھی لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے اور بکھرے برتن ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ علی تھکا ہوا ایک کونے میں بیٹھ گیا مگر اس کے چہرے پر سکون۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہمت نہ کرتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ محلے کے لوگ آہستہ آہستہ گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ سب کی نظریں اس ننھے بچے پر جا پڑی۔ بوڑھی عورت روتے ہوئے علی کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ تم نے آج میرے پوتے کی جان بچا لی ہے۔
ہے۔ علی شرما کر خاموش کھڑا رہا اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ لوگ اس کے لیے پانی اور کھانا لے کر آنے لگے۔ کچھ بچے حیرت سے اس کی بہادری کی باتیں کر رہے تھے۔ پورے گاؤں میں علی کا نام مشہور ہو گیا۔ گھر کا مالک بھی علی کے پاس آیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے بتایا کہ بیل کئی دنوں سے غصے میں رہتا ہے مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ علی نے آہستہ سے کہا کہ جانور کو کبھی بھی محبت اور سکون چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر سامنے کے سب لوگ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے۔ اگلے دن پورے محلے میں صرف علی کی بہادری کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بچے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے اور بڑے اسے دعائیں کر رہے تھے۔ گاؤں کے استاد نے اسکول میں علی کی مثال دی تاکہ بچے بہادری سیکھیں۔ علی نے سب کو بتایا کہ بہادری کا مطلب لڑائی نہیں بلکہ دوسروں کو بچانا ہوتا ہے۔ چند دن بعد وہی بیل دوبارہ نظر آیا مگر وہ پرسکون تھا۔ جانوروں کے ماہرین نے اس کا علاج کیا تھا اور وہ اسے آرام دیا تھا۔ علی آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا جبکہ لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے مگر اس بار بیل خاموشی سے کھڑا رہا اور غصہ نہیں کیا۔ علی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ محلے والوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ انہوں نے بیل کے لیے ایک کھلا اور محفوظ باڑہ تیار کیا۔ اب کوئی بھی اسے مارنے یا بھوکا رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ علی اکثر وہاں جا کر اسے کھانا کھلاتا اور پانی دیتا۔ آہستہ آہستہ بیل سب کے لیے پرسکون ہو گیا۔ ایک شام گاؤں کے میدان میں علی کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی اور لوگ دور دور سے اس بہادر بچے کو دیکھنے آئے۔ اسکول کے بچوں نے اس کے لیے خوبصورت نظمیں سنائیں۔ گاؤں کے بزرگ نے علی کی بہادری کا انعام دیا۔ علی نے انعام لیتے وقت اپنی ماں باپ کی طرف دیکھ کر مسکرا گیا۔ ایک رات اچانک بیل نے زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ محلے والے خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ سب کو لگا شاید بیل دوبارہ غصے میں آ گیا ہے مگر علی نے غور سے دیکھا تو کچھ اور ہی بات تھی۔ بیل بار بار ایک بند کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علی فوراً اس کی طرف بڑھا تاکہ حقیقت معلوم کر سکے۔ جیسے ہی علی دروازے کے قریب پہنچا اسے دھوئیں کی بو محسوس ہوئی۔ کمرے کے اندر آگ لگ چکی تھی اور دھواں باہر آ رہا تھا۔ لوگ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے اور شور مچانے لگے مگر علی نے جلدی سے پانی کی بالٹیاں منگوانا شروع کر دی۔ بیل مسلسل آوازیں نکال کر سب کو خبردار کر رہا تھا۔ تب لوگوں کو سمجھ آیا کہ بیل خطرہ نہیں بلکہ مددگار بن گیا ہے۔ گاؤں کے آدمیوں نے مل کر آگ بجھانے کی کوشش شروع کی۔ دھوئیں کی وجہ سے سانسیں لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک عورت چیخنے لگی کہ اس کی بچی اندر رہ گئی۔ یہ سب سن کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ علی نے بغیر دیر کیے اپنے چہرے پر کپڑا باندھا اور وہ تیزی سے جلتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کے اندر ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ علی کو کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ ہمت سے آگے بڑھا۔ اچانک اسے ایک کونے سے بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً آواز کی طرف دوڑا اور بچی کو اپنے باہوں میں لے لیا اور اٹھایا۔ باہر کھڑے لوگوں نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد علی باہر نکلا۔ بچی کی ماں خوشی سے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے لگی۔ لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور علی کا شکر ادا کیا اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا۔ آگ آہستہ آہستہ بجھ چکی تھی مگر سب ابھی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ بیل خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ علی اس کے قریب گیا اور محبت کی اور اس کی گردن پر تھپائی کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیل بھی خوش ہو کر سب کو محفوظ کر رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا مگر علی کی بہادری کی کہانی زندہ رہی۔ وہ بیل اب پورے گاؤں کا پسندیدہ جانور بن چکا تھا۔ بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور اس کو پیار کرتے، کھیلتے کھلاتے تھے۔ گاؤں میں خوف کی جگہ محبت اور سکون نے لے لی۔ لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ایک ننھے بچے نے سب کو بدل دیا اور یہی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن گئی۔ دوستو یہ ایک فرضی ویڈیو تھی جس کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔